کہ قبیلہ بنو اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورا کا پورا قبیلہ اسی آیت کریمہ کو سن کر کے ایمان لے کر آئے تھے، کیونکہ اس کی آیت کے اندر اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ داری کو نبھانے کا حکم دیتا ہے، پڑوسیوں کو ان کا حق دلانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غریبوں کمزوروں پر ظلم سے روکتا ہے، بدی سے روکتا ہے، اور اللہ نیکی کا حکم دیتا ہے، اللہ اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ پورے قوانین اسلام کو اللہ نے اس مختصر سے لفظوں میں جمع فرما دیا ہے۔ حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت، کلمے کی دعوت کو دینا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ عرب کے اندر ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان سے کچھ معلومات حاصل کروں، اگر واقعی سچا ہے تو ہمیں اس سچے آدمی کا ساتھ دینا ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس جھوٹے باتوں سے لوگوں کو دور رکھنا، اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا ہے۔ چنانچہ قبیلے کے سردار تھے، فرمایا کہ میں خود جا کر کے اس آدمی سے، اس شخص سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو قبیلے کے لوگوں نے کہا آپ ہمارے قبیلے کے بڑے ہیں، سردار ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثات ہو جائے، کچھ معاملہ پیش آ جائے تو ہمارے قبیلے کا رہنمائی کون کرے گا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں اور آپ اپنا کسی کو نائب بنا کر کے ان کو بھیجیں۔ تو سردار اقسم بن صیفی اور اسی کے نام سے اس قبیلے کا نام بھی مشہور ہوا، فرمایا کہ تم سب مشورہ دو، ہم دو آدمیوں کو طے کرتے ہیں، اور اس آدمی سے صرف دو ہی ہمارا سوال ہوگا، اس دو ہی سوال کے اندر ہمارا فیصلہ ہوگا جائے گا کہ وہ آدمی کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ دو آدمی کو انہوں نے منتخب کیا اور فرمایا کہ جاؤ عرب کے اندر، کہا کہ جاؤ اس سے سوال کرو، من انت وما انت، دو ہی لفظ، من انت وما انت، تم کون ہو اور کیا ہو، دو چیز پوچھنا ہے کہ تم کون ہو اور کیا ہو۔ چنانچہ وہ قبیلے کے آدمی آئے اور فرمایا کہ ہم اقسم بن صیفی قبیلے کے رہنے والے اپنے سردار کے حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے کچھ ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔ جب ان سے پوچھا من انتا، عربی کا لفظ ہے، من انتا کے معنی ہوتا ہے کہ تم کون ہو، آپ کون ہو، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کس قبیلے سے ہیں، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ فرمایا جب انہوں نے سوال کیا من انتا کہ تم کون ہو، تو اللہ کے نبی نے مختصر جواب دیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، بس اتنا جواب دیا۔ اور دوسرا فرمایا وما انتا، اور آپ کیا ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کا ایک پیغمبر ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت کریمہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ یہ سوال و جواب دینے کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت تھی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان آدمیوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے بدولت ہمارے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے درخواست کی اے اللہ کے نبی، اے اللہ کا پیغمبر، ایک مرتبہ اس آیت کو اور تلاوت فرما دیجئے، کیونکہ آج تک ہمارے کانوں نے، ہماری آنکھوں نے، ہمارے دل نے ایسا کلام نہیں سنا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کلام کو ایک مرتبہ اور سن لیں اور ہمارے دل کو سکون محسوس ہو جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تو اس آیت کریمہ کو سن کر کے ان آدمیوں نے زبانی یاد کر لیا. جب زبانی یاد کر لیا اپنے قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے واپس اور فرمایا کہ آپ جس آدمی کے بارے میں ہمیں سوال و جواب کرنے کے لیے بھیجے، ہم نے ان کو پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا جواب دیا محمد بن عبداللہ. لیکن ہم نے شہر کے لوگوں سے جب ان کے خاندان کے بارے میں معلوم کیا تو پورے مکہ کے اندر ان سے بڑا خاندان کسی کا نہیں ہے، ان سے بڑا حسب و نسب کسی کا نہیں ہے، سب سے بڑا خاندان اسی شخص کا ہے جس سے ہم نے یہ سوال و جواب کیا. لیکن جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں انہوں نے سکھائی ہے. تو ان کے سردار نے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ یہ کچھ عربی الفاظ ہیں، ان کو کیا معلوم کہ قرآن ہے، کہ کچھ عربی الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے انہوں نے تلاوت کی اور ہم نے 2 مرتبہ ان سے سن کر کے ان کو یاد کر لیا. اور وہ آیت کریمہ اور وہ تلاوت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. بادشاہ جو ہی اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، قبیلے کا سردار اس آیت کو سن کر فوراً رونے لگتے ہیں، فرماتے قسم اللہ کی جس کے ہاتھوں میں ہم سب کی جان ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ نبی ہے، وہ اللہ کا پیغمبر، وہ کوئی جھوٹا انسان نہیں. اے میرے قبیلے والوں، میں چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت ہم سب ہجرت کرو اور اس شخص کا ہاتھ پر جا کر بیعت کر کے اسلام قبول کر لو، ورنہ دیر ہو جائے گی تو دوسرے لوگ ہم سے پہلے اگر اسلام ان کے ہاتھوں میں قبول کر لیں گے تو ہم دوسرے کے اتباع کرنے والے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہونے والا. چنانچہ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان والوں کو، پورے قبیلے والوں کو لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس آیت کے اندر یہ حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ان اللہ یأمر بالعدل، اے لوگوں اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے.